وزیر اعظم جنیجو جن کی برطرفی کے بعد سازشی بھی روتے نظر آئے۔ 29 مئی جب جنیجو دو طاقتور جرنیلوں کو نکالنے کی کوشش میں حکومت گنوا بیٹھے۔ صاحب خیریت نہیں ہے، صدر نے اسمبلیاں توڑ دیں، میں نے انہیں بہت ڈھیل دی، معاملات چلانا ان کے بس کا روگ نہیں، جب صدر ضیاء نے جنیجو حکومت برطرف کی۔ ایئرپورٹ پر قوم کے سابق منتخب نمائندوں کی قطار لگی تھی۔ وہ اپنے سابق وزیر اعظم کو الوداع کہنے آئے تھے۔ یہ لوگ جو 2 روز پہلے تک وی آئی پی لاؤنج کے ذریعے جہاز تک جاتے یا جہاز سے اتر کر آتے تھے، آج اسی وی آئی پی لاؤنج کے دروازے ان کے لیے بند تھے کہ دربانوں کے نزدیک وی آئی پی لاؤنج میں اتنے افراد کے لیے جگہ نہیں تھی۔ یہ منظر نگاری اسلام آباد کے نامور صحافی سہیل اظہر نے اپنی کتاب سندھڑی سے اوجڑی کیمپ میں کی ہے، اور منظر ہے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی اقتدار کے بعد شہر اقتدار سے رخصتی کا۔ 29 مئی 1988 اس وقت کے فوجی صدر ضیاء الحق نے اوجڑی کیمپ سانحے پر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل اور ان کے پیش رو اور حاضر سروس جنرل اختر عبد الرحمان کے خلاف تادیبی کارروائی کے ارادوں پر وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی حکومت کو چلتا کیا۔ اس کے ساتھ افغان جہاد کے خاتمے کے بعد روسی افواج کی واپسی اور افغانستان کے نئے بندوبست کے لیے جنیوا معاہدے پر دستخط بھی جنیجو حکومت کی رخصتی کا ایک سبب بنا۔ سہیل اظہر لکھتے ہیں کہ محمد خان جنیجو کی گاڑی آ کر رکی تو اقبال احمد خان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ اقبال احمد خان آج کچھ اور بوڑھے محسوس ہو رہے تھے، ان کے کندھے لٹکے ہوئے اور آنکھیں اشک بار تھیں۔ جنیجو نے انہیں گلے لگایا، تھپکی دی اور قطار میں کھڑے ہوئے دوسرے افراد سے مصافحہ اور معانقہ شروع کر دیا۔ جب وہ خواتین کے نزدیک پہنچے تو منظر اور دیدنی ہو گیا۔ خواتین کی اکثریت ان سے ملتے ہوئے رونے لگی اور جنیجو ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تسلی دیتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ منظر بھی عجیب تھا۔ جمہوری حکومتیں اس سے پہلے بھی ختم ہوئیں، لیکن پاکستان کے کسی سابق وزیر اعظم کو اس شان سے رخصت ہوتے چشم فلک آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ جنیجو خاموش متین انداز میں اپنے ساتھیوں سے اچھا سائیں پھر ملیں گے کہتے رخصت ہو رہے تھے۔ شاید ہی کوئی آنکھ ہو جو بھر نہ آئی ہو۔ وہ لوگ جو کل تک جنیجو کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے، آج وہ بھی اشکبار تھے۔ شاید یہ دکھ صرف جنیجو کا نہیں، خود ان کا اپنا بھی تھا۔ سازشیں کرنے والے اپنی تلوار کے ساتھ خود بھی قتل ہو چکے تھے، اور اب جو لوگ جنیجو کو رخصت کرنے آئے تھے ان میں ایسے تھے جو اپنے اندر مر مر کر جی رہے تھے۔ ان سب سے ہاتھ ملا کر محمد خان جنیجو وی آئی پی لاؤنج میں داخل ہو گئے۔ بطور وزیر اعظم وہ یہ لاؤنج استعمال نہیں کرتے تھے، ان کے لیے تو وی آئی پی لاؤنج ہوا کرتا تھا۔ جنیجو کے ساتھ بعض سابق وزراء اور ارکان اسمبلی نے بھی اندر جانا چاہا، لیکن دربانوں کی پتھریلی آنکھیں اور تنے ہوئے بازو حائل ہو گئے۔ میاں یاسین وٹو جو کل تک وزیر خزانہ تھے، آج انہیں بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ البتہ پہلے ریلے میں ان کا پی اے اندر چلا گیا تھا۔ یاسین وٹو دربانوں سے التجا کر رہے تھے، ارے بھائی مجھے اندر جانے دو، مجھے تو روک رہے ہو مگر میرا پی اے اندر جا چکا ہے۔ جناب اس کے پاس مستقل ایئرپورٹ سیکیورٹی کارڈ ہے کیونکہ وہ سرکاری ملازم ہے، آپ کا کارڈ پرسوں سے ختم ہو چکا ہے، سوری آپ اندر نہیں جا سکتے۔ جنیجو حکومت کو دراصل اوجڑی کیمپ کی آگ نگل گئی تھی۔ 10 اپریل 1988 کا دن راولپنڈی اسلام آباد کے جڑواں شہروں میں بسنے والوں کے لیے تو روز قیامت بن گیا تھا۔ صبح کے ٹھیک 9:45 دھوئیں اور غبار کا ایک بادل خوفناک دھماکے کے ساتھ آسمان کی طرف پھٹ پڑا تھا۔ دونوں شہروں کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس دھماکے کی گونج اور لرزش پورے شد و مت کے ساتھ محسوس نہ کی گئی ہو۔ بڑے دھماکے کی آواز سنتے ہی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ چند ہی لمحوں میں دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں شہروں کے عین قلب میں واقع اوجڑی کیمپ کے اسلحہ ڈیپو سے میزائلوں کی باڑ اڑ اڑ کر دونوں شہروں کے گلی محلوں میں تباہی پھیلانے لگ گئی۔ ایک قیامت تھی جو چاروں طرف رقص کناں تھی۔ لوگ گھروں، گلیوں اور محلوں سے نکل کر افراتفری کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ماؤں کو، بچوں اور جوانوں کو اپنی عزت کا ہوش بھولا ہوا تھا۔ نصف گھنٹے تک تو میزائل فضا پر ایسے چھائے رہے جیسے بدلتے موسموں میں مرغابیوں کی ڈاریں دور دیس ہجرت کے لیے جھنڈ کی صورت میں اڑان بھرتی ہیں۔ یہ قیامت کوئی آدھ گھنٹے کی بات نہیں تھی، کم و بیش ایک ہفتہ وقفے وقفے سے تباہی کے سلسلے جاری رہے۔ محمد خان جنیجو اس وقت سندھ کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ وہ فوراً اسلام آباد پہنچے۔ صدر ضیاء الحق
کویت کے دورے پر تھے۔ انہوں نے اپنی مصروفیات ختم کر کے گھر کی راہ لی، لیکن خاک اور خون کا یہ طوفان ان دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلے سے موجود اختلافات کی دراڑ کو ایک گہری خلیج میں تبدیل کر گیا۔ صدر ضیاء الحق نے موقف اختیار کیا کہ قوموں کی زندگی میں اس نوعیت کے مواقع آتے رہتے ہیں۔ جو لوگ بڑے کام کرتے ہیں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہماری قوم گزشتہ 10 برس سے ایک اسلامی جہاد کی طرفداری کر رہی ہے، اس کی سزا ہمیں ملنا ہی تھی۔ وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے مختلف رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے کراچی سے آتے ہی کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ کی قیادت میں ایک تحقیقاتی ٹیم مقرر کر دی جسے سانحہ اوجڑی کیمپ کے بارے میں رپورٹ دینا تھی۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے 5 وزراء کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جسے رپورٹ کا جائزہ لے کر اپنی سفارشات مرتب کر کے وزیر اعظم کے سامنے پیش کرنا تھی۔ تب تک اوجڑی کیمپ سے متعلق بہت سی گفتنی اور ناگفتنی باتیں بھی عوام کے سامنے آ چکی تھیں۔ تقریباً ہر شخص یہ جان چکا تھا کہ مذکورہ ڈپو انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کے اس شعبے کی نگرانی میں چل رہا تھا جو جہاد افغانستان اور افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان کی ایما پر معاملات کی باغ ڈور سنبھالے ہوا تھا۔ بعض غیر ملکی اخبارات نے یہاں تک بھی لکھا کہ اصل میں یہ ڈپو افغانستان کے لیے سپلائی ڈپو کا کام دیتا تھا اور جنیوا سمجھوتے کے بعد اس میں زیادہ سے زیادہ اسلحہ جمع کیا جا رہا تھا تاکہ افغانستان کے اندر مصروف پیکار مجاہدین کو کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو۔ اظہر سہیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود دیکھا کہ اس ڈپو میں اسلحے کو اس بے احتیاطی سے سٹور کیا گیا تھا جیسے لکڑیوں کے ٹال پر فالتو لکڑی ادھر ادھر بکھری نظر آتی ہے۔ بنیادی طور پر اس ڈپو میں 3 سٹور تھے۔ پہلے ایک میں آگ لگی، پھر دوسرے میں، اور آخر کار تیسرا جو زیر زمین تھا وہ بھی سلگ اٹھا۔ پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ وزیر داخلہ اسلم خٹک تھے۔ 5 رکنی کمیٹی نے جنرل عمران اللہ کا انٹرویو بھی کیا۔ حتمی رپورٹ کی تیاری پر اختلاف ہوا۔ اسلم خٹک کسی صورت صدر ضیاء کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ارکان کے اختلاف کے باوجود خود سے رپورٹ کی جس میں کہا گیا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال میں پاکستانی حکومت کی جانب سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں اور جہاد افغانستان کو جاری و ساری رکھنے کے لیے جو کردار ادا کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے اس قسم کے حادثے کو پاکستانی جوانوں کا سر صدقہ سمجھ کر درگزر کر دینا چاہیے۔ صرف شعبہ جاتی انکوائری میں جن چھوٹے چھوٹے 2-4 افسروں کے خلاف تساہل یا سہو کا الزام نظر آیا، انہیں حسب دستور سزا دے کر معاملہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس میں کوئی اتنی اہم یا پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کمیٹی کے ارکان کی اختلافی رائے کو الگ سے ایک نوٹ کی صورت میں اسلم خٹک کی رپورٹ کے ساتھ وزیر اعظم کو بھجوا دیا گیا۔ کمیٹی میں شامل سب سے کم عمر رکن وزیر مملکت برائے دفاع رانا نعیم محمود نے اس کمیٹی سے شدید اختلاف کیا اور ایک تیسری رپورٹ تیار کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وزیر اعظم نے یہ رپورٹ رانا نعیم محمود سے خود تیار کرائی۔ جنرل عمران اللہ جب کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تو ان سے رانا نعیم محمود نے سوال کیا تھا کہ اس کیمپ کا قیام کس کی ذمہ داری تھی۔ جنرل عمران نے جواب دیا کہ یہ ذمہ داری ISI کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل کی تھی۔ DG ISI اس بارے میں مکمل با اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس گفتگو کو بنیاد بنا کر رانا نعیم محمود نے نتیجہ نکالا تھا کہ اس کیمپ کا قیام اور اس کا انتظام مکمل طور پر ISI کے ڈائریکٹر جنرل کی ذمہ داری تھا اور ہے۔ اس لیے سفارش کی جاتی ہے کہ ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل یعنی جنرل اختر عبد الرحمان اور موجودہ ڈائریکٹر جنرل یعنی جنرل حمید گل دونوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس رپورٹ پر کمیٹی کے سربراہ اسلم خٹک کے سوا باقی تمام ارکان رانا نعیم محمود، قاضی عابد اور ابراہیم بلوچ نے دستخط کیے۔ وزیر اعظم جونیجو نے حسب وعدہ رپورٹ قوم کے منتخب نمائندوں کے سامنے پیش کرنے اور صدر سے اس رپورٹ پر کارروائی کی سفارش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنرل اختر عبد الرحمان کے خلاف کارروائی صدر ضیاء کا اختیار تھا، جبکہ جنرل حمید گل کے خلاف کارروائی وزیر اعظم کا اختیار تھا اور وہ یہ کارروائی کرنے کو تیار تھے۔ جونیجو یہ رپورٹس خود صدر ضیاء کے پاس لے گئے اور تینوں رپورٹس ان کے سامنے رکھ دیں۔ صدر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جونیجو نے مخصوص دھیمے لہجے میں کہا، سائیں یہ کمیٹی کی رپورٹس ہیں، آپ ان پر غور کر لیجئے، میں کوئی فیصلہ اپنی وطن واپسی کے بعد آپ کے مشورے سے ہی کروں گا۔ صدر ضیاء پھنس گئے۔ جونیجو تو تینوں رپورٹ صدر کو دے کر چلے گئے، لیکن صدر اگر ان رپورٹس پر عمل کرتے تو معاملات ان کے لیے خراب ہو سکتے تھے۔ اختر عبد الرحمان کے خلاف کارروائی کا مطلب تھا ان کا اپنا ادارہ ان کے خلاف ہو جاتا۔ اگر جونیجو ان رپورٹس کو حسب وعدہ مشتہر کر دیتے تو ان افسروں کے مستقبل پر اثر پڑتا۔ صدر نے محسوس کیا کہ جونیجو ان کے لیے ایسا جال بن رہے ہیں جس سے رہائی مشکل ہوگی۔ 29 مئی کی شام 7 بجے کے قریب شام کے ملگجے سائے گہرے ہو کر ایک سیاہ رات میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ فضا میں پہلے سے موجود حبس اور بڑھتا جا رہا تھا۔
وزیر اعظم جنیجو کوریا، چین، فلپائن اور ہانگ کانگ کے دورے سے کوئی 1.5 گھنٹہ قبل واپس آئے تھے۔ 6:30 بجے ایوان وزیر اعظم میں پہنچنے کے بعد منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہونے کے لیے چائے کا پیالہ سامنے رکھے ایوان وزیر اعظم کی اسٹڈی میں بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر تردد کی لکیریں پھیلتی جا رہی تھیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تصویر فکر بنے ہوئے تھے کہ ان کے اے ڈی سی نے انتہائی پریشانی کے عالم میں اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ محمد خان جنیجو نے اپنے روایتی منکسر انداز میں جواب دیا، آئیے، خیریت تو ہے؟ صاحب، خیریت نہیں ہے، اے ڈی سی نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ صدر مملکت نے قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی ہیں، آپ کی حکومت برطرف کی جا چکی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سر، آپ وزیر اعظم نہیں رہے۔ کس نے بتایا یہ سب کچھ؟ کیا مارشل لاء لگ گیا ہے؟ سر، یہ تو معلوم نہیں، ایک دوست نے فون کر کے مجھے بتایا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تفصیل ابھی معلوم نہیں ہو سکی۔ عیسانی کہاں ہیں؟ انہیں بلائیے۔ باقی سب لوگ خیریت سے تو ہیں؟ ہاں سر، باہر سب ٹھیک ہے، مارشل لاء نہیں لگایا گیا، صرف صدارتی اختیارات کے تحت اسمبلی توڑ دی گئی ہے، سینٹ ابھی باقی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سائیں، دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم کے سیکرٹری مسٹر عیسانی آ گئے اور انہوں نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی۔ صدر ضیاء الحق آرمی ہاؤس کے ملاقاتیوں کے کمرے میں پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا اور پھر کرسی پر بیٹھنے کے بعد پوچھنے لگے، آج تو آپ نے کافی مصروف دن گزارا ہوگا۔ ایک اخبار نویس نے کہا، جناب، آج تو یوں کہیے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ صدر نے غور سے اخبار نویس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، دوڑ تو آپ کی اب لگے گی، میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے والا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک کے جمہوری نمائندے اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ میں نے انہیں بہت ڈھیل دی، بہت موقع دیا، مگر یوں لگتا ہے جیسے معاملات کو چلانا ان کے بس کا روگ ہی نہیں۔ میں انہیں بار بار سمجھاتا رہا ہوں، مگر یا تو بات ان کے پلے نہیں پڑتی یا پھر یہ جان بوجھ کر معاملات کو درست کرنا نہیں چاہتے۔ اسلامی نظام کا نفاذ ان سے نہیں ہو سکا، امن و امان ان کے قابو میں نہیں، عام لوگ خود کو بے سائبان اور غیر محفوظ محسوس کرنے لگے ہیں۔ ان لوگوں کے اس رویے سے مجھے ہمیشہ تکلیف پہنچی اور میں نے انہیں سمجھایا بھی، مگر نتیجہ ابس ہی رہا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسمبلیاں توڑ کر وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو بھی فارغ کر دوں، اور اس سلسلے میں میرے فرمان کا متن یہ ہے۔ اس کے بعد صدر نے انگریزی فرمان کا متن پڑھا اور اسے اپنے چیف آف جنرل اسٹاف رفاقت کے سپرد کر دیا کہ وہ اس کی نقول تیار کرا کے انہیں اخبار نویسوں میں تقسیم کر دیں۔ وزیر اعظم جنیجو کی کابینہ میں سب سے اہم 5 ارکان تھے: میاں محمد یاسین وٹو، ڈاکٹر محبوب الحق، قاضی عابد اور نسیم آہر۔ کابینہ تحلیل ہوتے ہی میاں یاسین خان وٹو، ڈاکٹر محبوب الحق اور قاضی عابد آرمی ہاؤس کی غلام گردشوں میں کھڑے صدر سے ملاقات کے وسیلے تلاش کر رہے تھے۔ عملے نے انہیں بتایا کہ صدر مصروف ہیں، لیکن ان تینوں نے لمحہ بھر کے سلام کی مہلت مانگی۔ آخرکار صدر پورچ میں ان لوگوں سے ملنے آئے۔ اس سے بھی بڑا لطیفہ یہ ہوا کہ کسی ستم ظریف نے اگلی صبح ان وزراء کے گھروں پر فون کر کے انہیں ایوان صدر آ کر ملاقات کی دعوت دے ڈالی۔ یہ لوگ بھاگم بھاگ ایوان صدر پہنچے، لیکن وہاں موجود عملے نے انہیں بتایا کہ ان لوگوں کی ملاقات کے لیے کوئی وقت طے نہیں کیا گیا۔